وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور دیکھو زمانے جاہلیت، قدیم جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر کے باہر مت نکلو۔ یہ تبرج کیا ہے؟ تبرج یہ لفظ برج سے بنا ہے، جہاں بھی ابھار ہو، بدن کے اندر ابھار ہو تو بروج ہے، کہیں سیدھے راستے سے انحراف ہو تو وہ بروج ہے۔ بروج کے عموم کے اندر ساری باتیں آ گئی۔ تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح جس طرح عورتیں باہر نکلا کرتی تھی اس طرح بن ٹھن کر کے مت نکلو۔ انما یرید اللہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب بن ٹھن کر کے تمہیں نہیں نکلنا ہے۔ نیمل بدل کیا ہے؟ ایک چیز سے منع کر دیا گیا، لا تبرجنا، منع کر دیا گیا۔ الٹرنیٹو کیا ہے؟ اب باہر نہ نکلو بن ٹھن کر کے، الٹرنیٹو کیا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، گھروں کے اندر نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دو، صدقو خیرات کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز قائم کرو، زکات دو، صدقو خیرات کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے کتاب اور حکمت، یعنی کتاب و سنت کو یاد کرو، اس کو بیان کرو۔ وَاذْكُرْنَ، بیان کرو، یاد کرو قرآن اور حدیث کو۔ اس بات کا حکم ہے، یہ الٹرنیٹو ہے، تب تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ بڑی بوڑھیاں پہلے بچوں کو لوریاں دے کر سلاتی تھیں۔ بچے شام کے وقت ان کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بوڑھیاں نبیوں کے قصے سناتی تھیں، صحابہ کرام کے قصے سناتی تھیں۔ اور بچہ جب اونگنے لگتا تھا اور اونگتے ہوئے اچانک بیدار ہوتا تھا تو دادی اماں بولتی تھی، بیٹے کیا ہوا؟ کہا کہ میں ابو بکر صدیق جیسا بنوں گا، ایک بولتا ابو جہل کو مار ڈالوں گا۔ یہ جذبات پیدا ہوتے تھے بچوں کے اندر۔ آج دادی ماں اپنے کمرے میں تسبیح لیے بیٹھی رہتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں، حالانکہ اس تسبیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انگلیوں کے اوپر تسبیح گننا چاہیے۔